ایک دن پہلی بیوی غصے میں اپنے شوہر کے پاس آئی اور اس کے گال پر ایک زوردار تماچا مارا۔ آخر اس کے شوہر نے ایسی کون سی حرکت کی تھی؟ اسے دیکھتے ہی اس کی دوسری بیوی بھی گھبرا گئی۔ ایک شخص کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں۔ شادی کے چوتھے سال ہی وہ نکاح کر کے دوسری بیوی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ شوہر کی یہ عادت تھی کہ وہ اکثر اپنا وقت دوسری بیوی کے ساتھ ہی گزارا کرتا تھا اور دوسری بیوی اپنے حسن و جمال پر بہت زیادہ ناز کیا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر پہلی بیوی کے مقابلے اس سے زیادہ محبت کرے، جبکہ پہلی بیوی بہت ہی زیادہ نیک، سمجھدار اور عبادت گزار تھی۔ وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے صبر و شکر کے ساتھ اس گھر میں اپنی بچی کچی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ دوسری بیوی کی یہ عادت تھی کہ پہلی بیوی اپنے شوہر سے جب بھی کوئی سامان اپنے لیے منگاتی تو فوراً دوسری بیوی وہی تمام چیزیں الگ سے اپنے لیے منگایا کرتی تھی، جبکہ دوسری بیوی جب اپنے شوہر سے کوئی چیز اپنے لیے منگاتی تو پہلی بیوی یہ حرکت نہیں کیا کرتی تھی۔ شوہر کی عادت تھی کہ رات سونے کے لیے وہ سب سے پہلے اپنی پہلی بیوی کے کمرے میں چلا جاتا۔ رات جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ دیکھتا اس کی پہلی بیوی گہری نیند میں سو رہی ہے تو چپ چاپ اس کے کمرے سے نکل کر دوسری بیوی کے کمرے میں چلا جایا کرتا تھا۔ صبح جب پہلی بیوی کی آنکھ کھلتی تو وہ دیکھتی اس کا شوہر کمرے میں موجود نہیں ہے۔ وہ سمجھ جاتی کہ وہ دوسری بیوی کے کمرے میں گیا ہوگا۔ بیوی اس بات پر بھی صبر کر لیتی تھی۔ وہ دن بھر گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، جبکہ دوسری بیوی دن بھر اپنے کمرے میں بیٹھی گھنٹوں موبائل پر کسی سے باتیں کیا کرتی تھی۔ پہلی بیوی اگر دوسری بیوی کو گھر کا کوئی کام کاج کہتی، اس پر وہ غصہ ہو کر کہتی، تم سے گھر کے کام ہوتے ہیں تو کرو ورنہ بھاڑ میں جاؤ، میں گھر کا کوئی کام کرنے والی نہیں ہوں۔ پہلی بیوی اس کی جلی کٹی باتوں پر صبر کرتی اور چپ چاپ گھر کے کاموں میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ شوہر کام پر سے جب گھر واپس آتا تو سیدھے اپنی دوسری بیوی کے کمرے میں چلا جاتا اور پہلی بیوی سے چھپا کر کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں وہ اپنی دوسری بیوی کو لا کر دیتا تھا، جبکہ پہلی بیوی کے لیے وہ کچھ بھی نہیں لاتا تھا۔ ایک دن جب اس کی پہلی بیوی اس کی دوسری بیوی کے کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی تو اس نے کمرے کے اندر کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں دیکھی، جسے دیکھ کر اسے بہت برا لگا اور وہ سمجھ گئی کہ اب اس کا شوہر اس کے ساتھ سوتیلا ویوہار کر رہا ہے، جبکہ اس کی دوسری بیوی ہر وقت اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ وہ اپنے شوہر کو تانا دے دے کر اسے اس بات کا احساس کراتی کہ جیسے پہلی بیوی کا اس گھر میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی اس کا شوہر ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتا، اس کے باوجود وہ ہمیشہ اسے تانا دیا کرتی تھی۔ آخرکار جب پہلی بیوی کی برداشت کی حد ہو گئی، وہ غصے میں اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، اس کے گال پر ایک زوردار تماچا مارتی ہے اور اس کے سامنے کچھ کاغذات رکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ طلاق کے پیپر ہیں، مجھے تم سے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے۔ تم جیسے دھوکے باز اور دوگلے انسان کے ساتھ میں اب ایک دن بھی نہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیگ کو اٹھاتی ہے اور اس گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ تقریباً 1 سال کے عرصے کے بعد شوہر کو کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سارا مال و اسباب جاتا رہا۔ اس کی دوسری بیوی اپنا بیگ اٹھا کر شوہر کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، تم جیسے بھکاری کے ساتھ میں ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی ہوں، اب تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ اب شوہر کو فوراً اپنی پہلی سمجھدار، عبادت گزار، نیک اور وفادار بیوی کی یاد ستانے لگتی ہے۔ اپنے آپ کو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں روک پاتا۔ آخرکار مجبوراً تلاش کرتا ہوا اپنی پہلی بیوی کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس سے معافی تلافی کرتا ہے، کہتا ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تمہیں پہچان نہ سکا، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کرنا، میں ایک بار پھر تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کی پہلی بیوی
ही उसके गाल पर फिर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हें अब जाकर मेरी वफादारी का एहसास हुआ है, उस वक्त तुम्हें एहसास न हुआ जब मैं तुम्हारी निकाह में थी। अब मैंने किसी और से निकाह कर लिया है, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। ये कहकर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अल्लाह अकबर। आखिरकार शौहर को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब उसकी पहली बीवी हरगिज उसके साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसने इससे तलाक के बाद कहीं और निकाह कर लिया था। नाज़रीन इकराम, पहली बीवी ने जो किया वो सही किया या गलत किया? शौहर ने अपनी पहली बीवी के साथ जो किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और आज की इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा, हमें जरूर बताएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम तमाम शौहरों को अपनी बीवियों का और बीवियों को अपने शौहरों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी शौहर के निकाह में 2 या 3 या 4 बीवियां हैं तो उसे चाहिए कि वो सबका हक बराबर से अदा करे। अगर वो किसी एक की भी हक तलफी करता है, अगर वो किसी एक की तरफ ज्यादा माइल होता है, ज्यादा वक्त देता है या ज्यादा माल दौलत उस पर खर्च करता है और बाकी बीवियों के साथ अदल इंसाफ नहीं करता, तो क़यामत के दिन उसे अल्लाह की बारगाह में जरूर जवाब देना होगा। अगर शरीयत ने किसी एक मर्द को 2 या 3 या 4 निकाह करने की इजाजत दी है तो यकीनन उसके साथ बहुत सारी शर्तें भी हैं। जो लोग अपनी बीवियों के हुकूक को सही तौर पर अदा कर सकते हैं, उन्हीं को चाहिए कि वो एक से ज्यादा निकाह करें, और जो एक बीवी का भी हक सही तौर पर अदा नहीं कर सकते, उन्हें हरगिज यह हक हासिल नहीं है कि वो एक से ज्यादा निकाह करें। अल्लाह तबारक तआला हर बेटी को, हर बीवी को, हर बहन को शादीशुदा जिंदगी की खुशियां अता करे। अल्लाह तबारक तआला तमाम शौहरों को अपनी बीवियों का सही तौर पर हक अदा करने, हक तलफी से बचने, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ सबको हर तरह की खुशियां देने और हर तरह के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।